دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین، اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت بقاتم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج، تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے قبل مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلا دیجیے گا۔ محمد عرفان اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں، میری والدہ صاحبہ کافی دیر سے بیمار ہیں، برائے مدینہ ان کا استخارہ فرما دیں اور روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں۔ ان کا نام شمیم اختر بنت صدیقہ بی بی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائیں۔ عرفان بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں آپ کی والدہ کا، اور روحانی علاج بیماریوں سے حفاظت کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد حسن ہے، میری بڑی بہن ہے نسیم بی بی نام ہے ان کا، اور ان کو سوجن بہت ہوتی ہے سارے بدن پہ، چہرے پہ، بدن پہ۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے وسیم، میری والدہ کا نام ہے اختر بی بی۔ جناب 2 سال ہو گئے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ حصول اولاد کے حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ استخارے کے حوالے سے بھی قول تھی، آپ استخارہ فرما لیجئے۔ ہمارے احسن بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ ان کی بڑی ہمشیرہ جسم پر سوجن رہتی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ اللہ عز و جل ان کی ہمشیرہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 251 پر آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ اگر سوجن ہو تو یا علیو 3 بار اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر سوجن کے مقام پر، جیسے انہوں نے کہا پورے جسم پر سوجن ہوتی ہے، تو ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے سوجن سے نجات حاصل ہو۔ یا علیو جی یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھ، 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک بھی 3 بار درود پاک پڑھ لیں اول۔ صحیح۔ باقی اس کے علاوہ آپ تعویذات عطاریہ کی بستہ سے بھی رابطہ کیجیے۔ ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ ہاتھ پاؤں سوج جاتے ہوں، ورم آ جاتا ہو، جسم پر سوجن آ جاتی ہو، تو آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ مختلف مقامات پر الحمدللہ عز و جل بے شمار مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے
بستے لگتے ہیں تو وہاں اس حوالے سے تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے وسیم بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، حصول اولاد کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے صفحہ نمبر 22 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح، یہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ باقی میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے، اب تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل اس طرح کی مدنی بہاریں ملی ہیں تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کہ کافی ٹائم ہو چکا تھا، کئی عرصہ ہو چکا تھا، شادی کو اولاد کی نعمت سے محروم تھے، تعویذات عطاریہ استعمال کیے، الحمدللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوئی۔ بات ہوتی ہے اعتقاد کی، اپنا اعتقاد مضبوط رکھتے ہوئے آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں کرم ہوگا۔ باقی مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعا بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے ہماری عرفان بھائی کی قول تھی، مرکز الاولیاء لاہور سے کی تھی، انہوں نے والدہ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کافی بیمار ہیں، علاج بھی کروا رہے ہیں، اور استخارے کا انہوں نے کہا تھا۔ جی، عرفان بھائی کے والدہ کا استخارے کیا ہے، استخارے میں تو کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ صحیح، تو ان کو عرفان بھائی کو چاہیے کہ امیر علیہ سنت کی کتاب ہے مدنی پنسورہ، جی، اس کے صفحہ نمبر 251 پر ایک وظیفہ ہے کہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو، جو 9 دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کے دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہو جائے گا۔ تو والدہ پر آپ یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پر دم کیجیے اور خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجیے۔ بڑی سعادت در سعادت کی یہ بات ہے، سعادت مندوں کا حصہ ہے، کوئی کوتاہی نہ ہونے دیجیے گا والدہ کی خدمت میں، یہ وظیفہ پڑھ کر بھی دم کیجیے۔ اس کے علاوہ مرکز الاولیاء لاہور میں کئی مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، آپ والدہ کی صحت یابی کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کر کے استعمال کروائیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ باقی آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قولز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، قولز چلا دیجیے گا۔ میرا نام سہیل ہے اور میری والدہ کا نام حسنارا ہے۔ میں جاب کر رہا ہوں، تھوڑی سی پریشانی ہے اور مجھے ایک طرف اپنے کام کرنے کی تھوڑی سی آفر آ رہی ہے، تو میں یہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ جاب کرتا رہوں یا اپنا کام کروں۔ جاب کرتے رہیں یا اپنا کام کریں؟ سہیل نام بتایا جی، انشاءاللہ عز و جل سہیل بھائی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد فیصل حسین اعوان ہے، میں پکی نوکری کی تلاش میں ہوں، کوئی اس کا وظیفہ بتا دیجیے۔ پکی نوکری کے حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کا نام مقصودہ ہے، والدہ کا نام فیضہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید قول چلا دیجیے گا۔ استخارہ کروانا چاہتا ہوں، میرا نام عمران ہے، میری والدہ کا نام خالدہ ہے، تو میں بیمار رہتا ہوں نا، کبھی انگوٹھے میں درد، کبھی کہاں درد، اس وجہ سے کوئی جادو وغیرہ کوئی اس سے معاملات تو نہیں ہے، اور میرے نا پاؤں میں درد ہے، اس پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج ہے تو یہ بھی بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل عمران بھائی آپ کو بتاتے ہیں، استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ 3 دن ہو گئے، بخار نہیں اتر رہا ہے، محمد یوسف نام ہے، اس کی والدہ کا نام ہے جمیلہ۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت، تندرستی، عافیت و سلامتی نصیب فرمائے۔ بخار سے حفاظت کا بھی روحانی علاج بتاتے ہیں اور استخارہ بھی کرتے ہیں، استخارے بھی آپ فرما لیجیے۔ روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے فیصل بھائی کی قول تھی، جی جی، یہ معلوم کرنا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میری نوکری جو ہے نا یہ پکی ہو جائے، مستقل ہو جائے۔ مستقل ہو جائے گی جی جی، تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنسورہ، اس میں ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا سمیع یا سمیع یا سمیع 100 بار اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر دعا مانگے، اس کی یہ برکت ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ اس روحانی علاج پر عمل فرمائے، اللہ نے چاہا تو ان کی نوکری جو ہے یہ پکی ہو جائے گی، مستقل ہو جائے گی، اس کے لیے یہ دعا فرمائیں تو انشاءاللہ
یہ معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. لیکن اس کے علاوہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، وہ بتا رہے ہیں کہ 3 دن ہو چکے ہیں اور 3 دن سے بخار ان کا نہیں جا رہا، تو بخار سے حفاظت کا کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 25 پر آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا غفورو یا غفورو یا غفورو. کاغذ پر 3 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال لیں یا بازو پر باندھ دیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی انشاءاللہ عز و جل. تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. باقی یوسف بھائی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے. بخار سے حفاظت کے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستوں پر دونوں بازو میں باندھنے کے لیے ہوتے ہیں، تو آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور آپ کا بخار اتر جائے گا. باقی بخار ہے بہت مبارک مرض کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جسے بخار ہو تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور بخار کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ شکوہ شکایت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، میرا تو کل سے بخار ہی نہیں اتر رہا، مجھے تو صبح سے بخار ہوا ہے، آج 3 دن سے میں بخار میں تپ رہا ہوں. اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اس طرح کے شکوہ شکایت کے الفاظ بھی نہیں کہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. بلکہ یہ تو مقام شکر ہے، شکر کا مقام ہے کہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنا یہ مبارک مرض، جی ہاں یہ مبارک مرض اس طرح کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ بطور برکتیں لینے حاضر ہوا کرتا تھا بخار. برا نہیں کہنا چاہیے اور صبر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہم راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. باقی بخار سے حفاظت کا جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. ہمارے سہیل بھائی کی قول تھی استخارے کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو کام کے حوالے سے پریشانی ہے اور اپنا کام بھی یہ کر رہے ہیں اور جاب کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ میں جاب کرتا رہوں یا میں اپنا ذاتی کام شروع کر دوں، میرے لیے کیا بہتر ہے. تو استخارے میں کیا اشارہ آ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا کرنا بہتر ہے؟ جی سہیل بھائی کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں ان کے لیے جاب کو ہی کنٹینیو رکھنے کے حوالے سے بہتری کا اشارہ، یعنی جہاں یہ جاب کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں، ان کے حق میں بہتر ہے. یہی بہتری کا اشارہ ہے اس میں. تو آپ سہیل بھائی جہاں پہ ابھی آپ جاب کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں، اسی میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہتری ہوگی اور آگے چل کر انشاءاللہ عز و جل اس کو یہ فوائد آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. باقی حقیقت حال دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اچھا اسی طرح عمران بھائی کی قول تھی، یہ معلوم کر رہے تھے کہ کافی ٹائم سے میں بیمار بھی ہوں، جی کسی نے مجھ پر جادو تو نہیں کروایا. اسی طرح پاؤں میں ان کے بتا رہے ہیں کہ پھوڑا ہو چکا ہے نا، زخم ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیں. اور استخارہ آپ نے فرمایا تو کیا ان کے ساتھ واقعی جادو ہے یا نہیں؟ عمران بھائی کے استخارے کیا ہے؟ استخارے میں تو ایسا کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، جادو کا اشارہ نہیں، جادو کا ایسا معاملہ نہیں، بیماری کا ہے. تو اس حوالے سے یہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات بھی لے لیں اور یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا اسی طرح پاؤں میں جو ان کے پھوڑا نکل چکا ہے، جی تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو؟ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا کتاب مدنی پنسورہ، جی اس میں ایک وظیفہ ہے کہ یا معیدو، جی یا معیدو یا معیدو، یہ کثرت سے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، جو بیماریاں ہیں انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے. الحمدللہ عز و جل ایسے تعویذات عطاریہ کا ہوتا ہے سلسلہ کہ بیماریاں دور ہوتی ہیں. اگر آپ کے کوئی پریشانیاں ہیں آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں بھی دور ہوں گی. باقی ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. الحمدللہ عز و جل علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کے گھر میں وقت گزارنا نصیب ہوتا ہے، عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہوتی ہے اور وہاں جا کر راہ خدا عز و جل جا کر دعا کریں گے تو الحمدللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوں گی. اور ہمیں حیرت انگیز طور پر الحمدللہ عز و جل اس کے فوائد نظر آئیں گے اور ہمارے مسائل بھی اللہ کی رحمت سے حل ہو جائیں گے اور غیبی طور پر انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب بنتے چلے جائیں گے کہ
پریشانیاں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ ہمت رکھیں. باقی ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مزید آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے گا. یہ پوچھ رہے ہیں، ہم نے نیا گھر بنایا ہے جی، اور اس میں شفٹ ہونا ہے، اس کے لیے پہلے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کون سے وظیفہ وغیرہ کوئی پڑھنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے؟ نیا گھر بنایا ہے، گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے کیا کیا جائے؟ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں کیا عمل آپ نے کرنا ہے. مزید کال چلا دیجیے گا. ان کے شہر سے بات کر رہا ہوں، یہ استغار کر ہمارا اپنے بھائی کا، وہ روڈ پہ چل رہا تھا، کوئی ایسی چیز آئی ان کی ٹانگیں پڑ کے نیچے کی پٹکی تھی، ان کے چوٹ بھی لگی ہے. استغارہ کر کے بتا دیجیے. ان کا نام ہے محمد دانش، ان کی ماں کا نام ہے رخسانہ پروین. استغارہ کر کے روحانی علاج بتا دیجیے انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلا دیجیے گا. فاروق بات کر رہا ہوں، یہ خوشاب سے محمد فاروق. جی فاروق بھائی. والدہ کا نام جو ہے نا وہ ہے چاق بی بی. تو مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں مطلب ایک تو پرابلم رہتی ہے ٹائم، اور دوسرا یہ ہے کہ کاروبار وغیرہ نہیں ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا ہے. استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے. انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلا دیجیے گا. میں نے اپنے بھائی کے بارے میں بھی استخارہ کروانا ہے. ان کی شادی کب تک ہوگی؟ کوئی بندش تو نہیں اس میں؟ ان کا نام دانش ہے، دانش علی ہے، اور میری والدہ کا نام سفورہ علی. اچھا، شادی کب تک ہوگی؟ اس حوالے سے تو استخارہ نہیں کیا جا سکے گا کہ شادی کب تک ہو جائے گی. تاکہ شادی میں رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ قدرتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں، نظر بد ہے یا بندش کے معاملات ہیں، اس چیز کا استخارہ کیا جائے گا. تو اس حوالے سے استخارہ کر دیتے ہیں کہ شادی میں کوئی بندش وغیرہ ہے یا نہیں. اگر جو بھی استخارے میں آئے گا تو جواب آپ کو بتا دیا جائے گا. اور جو رکاوٹیں آ رہی ہیں شادی میں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں تو وہ بھی متوجہ ہو جائیں. اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. روحانی علاج کیا ہے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتائیں گے. جلدی جلدی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے. استخارے کے حوالے سے بھی کالز تھیں، استخارے آپ فرما لیجئے. روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی معلوم کر رہے تھے کہ نیا گھر انہوں نے بنایا ہے نا جی جی، اور اب وہ اس میں گھر میں شفٹ ہونا جا رہے ہیں. تو یہ معلوم کر رہے تھے کہ اب کیا ایسا عمل کیا جائے کہ گھر میں برکت بھی رہے، پریشانیاں بھی نہ آئیں، اور گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے تو یہ کریں کہ قرآن خوانی کا اہتمام کروا لیں. صحیح. اور محفل میلاد بھی رکھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی، اور تمام مصیبتوں، بلاؤں اور پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات بھی حاصل ہوگی. باقی آپ نے اب دیکھیں چونکہ نیا گھر بنایا ہے، گھر نظر سے حفاظت رہے، نظر بد نہ لگے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں، شریروں کے شر سے محفوظ رہیں، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہیں. بہت اچھا ماشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی نے عمل آپ کو بتایا کہ اولاً قرآن خوانی کی جائے، اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ کیا جائے، اور سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کی جائے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شریر جنات وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کر کے گھر کی حفاظت کے لیے تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے گا، تاکہ آپ کا گھر نظر بد سے محفوظ رہے، آپ کے گھر میں برکت بھی رہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی. استخارے کے حوالے سے ہمارے ہند سے کال کی تھی ایک اسلامی بھائی نے، اور اپنے بھائی دانش کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ روڈ پہ جا رہے تھے تو اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ ان کے لگ گئی. تو اب کیا ان کے ساتھ اشارہ آ رہے ہیں؟ جی دانش بھائی کے استخارے کیا ہے، استخارے میں تو کوئی ایسا جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ یا مغنی یہ ایک مرتبہ پڑھیں، اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے پورے جسم پہ جہاں پہ ان کو درد وغیرہ ہے اس پہ مل لیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے درد و تکلیف وغیرہ ختم ہو جائیں گی. باقی جب بھی ہم گھر سے نکلا کریں نا
اب جیسے باہر جانا ہے، ہم نے کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں یا سفر پر جا رہے ہیں، تو گھر سے ہم نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا یہ پڑھ لینا چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑی اس کی برکتیں، حادثات سے حفاظت رہتی ہے، فرشتے حفاظت پر معمور ہو جاتے ہیں، تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا یہ لازمی پڑھ لینا چاہیے۔ باقی احتیاطاً آپ بھی تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے۔ ہند میں بھی کئی مقامات پر الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں، آپ بھائی کی حفاظت کے لیے تعویذات اتاریہ حاصل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے فاروق بھائی کی قولتی معلوم کر رہے تھے کہ گھر میں کافی پریشانیاں بھی ہیں، کاروبار بھی نہیں ہے جی، اور اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں۔ جی فاروق بھائی کے استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے، کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو فاروق بھائی کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں، وہ اپنے بھائی کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ ان کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے؟ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ معلوم تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ شادی کب تک ہو جائے گی، جی، لیکن آپ نے استخارہ فرمایا تو کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے ان کے رشتوں میں؟ نہیں، رشتے میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں آ رہا، کوئی جادو بندش وغیرہ کا، وقتی آزمائش ہے۔ تو یہ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، اس کے صفحہ نمبر 24 پر ایک وظیفہ ہے کہ جن لڑکے یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا۔ 40 دن میں ماشاءاللہ رشتہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، مضبوط اعتقاد کے ساتھ عمل کیجیے، 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل کام ہو جائے گا۔ باقی دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر ان کے بھی رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں، نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے، تو آپ بھی اس روحانی علاج پر اچھی نیتوں کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور نیک صالح رشتے نصیب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ باقی اگر ابھی آپ کو یہ وظیفہ یاد نہ ہو سکا ہو، سمجھ نہ آیا ہو، تو اب یہ رسالہ مینڈک سوار بچھو امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ عالیہ کا بہت شاندار یہ رسالہ ہے، یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مختلف زبانوں میں الحمدللہ عز و جل یہ رسالہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائے گا، ڈاؤن لوڈ کیجیے، اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھنے کا معمول ہوگا تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ باقی اس میں مزید تقریباً 32 سے کم و بیش 32 روحانی علاج اس میں موجود ہیں، اور باقی مصیبتوں پر صبر کرنے کے حوالے سے کیا درجات بلند ہوتے ہیں، کیا اسے فضیلت حاصل ہوتی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ عز و جل اس میں لکھے ہوئے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ باقی ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی، کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میرا نام میر خان ہے، استخارہ کروانا ہے، میرے پاؤں میں گٹر میں شوگر بھی ہے تقریباً 8 مہینے سے، میری والدہ کا نام میرا صحیح، زخم بھی ہے اور شوگر بھی ہے ان کو نا، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام علی شان ہے، والدہ کا نام انیفا بیگم۔ میرے چہرے پہ دانے ہیں 8 سال سے، بہت علاج کروایا لیکن ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، چہرے پر دانے نکل آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ احمد علی، والدہ کا نام ہے نرما بی بی۔ میرے والد صاحب کو درد ہے ان کو جوڑوں میں، کبھی گردن میں درد ہوتا ہے، کبھی کسی جگہ پہ، کبھی کسی جگہ پہ، اس طرح مسلسل 6 مہینے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، جوڑوں کے درد سے حفاظت کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں شہزاد بات کر رہا ہوں بھائی گوٹ کی، والدہ کا نام گلزار ہے۔ دراصل مجھے پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا اور عجیب قسم کی گھبراہٹ ہو رہی ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے شہزاد بھائی، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ سر میں لاہور سے بول رہا ہوں، میری بھانجی ہے، ام حبیبہ ہے اس کا نام، اور وہ نا ضد بہت کرتی ہے، ذرا سی بات پر روتی ہے اور کوئی چیختی ہے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد قاسم، والدہ کا نام پروین بی بی ہے۔ سر ہمارے گھر میں بہت ناچاکی، لڑائی وغیرہ، کاروبار کی تنگی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں، رزق حلال میں برکتیں آپ کے عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مسجد کال چلا دیجیے گا۔ ضلع لیا چک بات کر رہا ہوں، عبد الرحمان جی شمیم۔ مسئلہ ہے جی میں کو کم سے کم 2 سال ہو گئے جی علاج کروا کے میں تھک گیا، میرے کو آرام نہیں ہے، کہنے پیٹ ہی درد ہوتا ہے، کہنے پیٹ ہی وٹ ہوتا ہے، کہنے میرے درد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ صبر اور صبر کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا۔ آپ کی بیماریوں کے حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کال اور چلا دیجیے گا۔ جی پنجاب کے شہر ضلع لودھرا سے رانا عامر علی، والدہ محترمہ کا نام مین بی بی۔ میرے میں تکلیف ہے اور میں کوئی بھی کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں ترقی یافتہ نہیں ہوں، نقصان میں جا رہا ہوں، تو اب میں دبئی جانا چاہ رہا ہوں، کیا یہ بہتر رہے گا یا نہیں؟ عامر بھائی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ بیرون ملک جانا آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، اور کاروباری حوالے سے جو آپ نے معاملات بتائے اس حوالے سے بھی استخارہ کرتے ہیں، اور معدے کی تکلیف کا بھی آپ نے بتایا۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، استخارے بھی آپ فرما لیجیے۔ روحانی علاج ہمارے ذیشان بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ چہرے پر کافی ٹائم سے ان کے دانے نکل آئے نا، اور کافی علاج بھی کروایا ہے لیکن دانے ان کے ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ عز و جل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ بڑا پیارا اور آسان وظیفہ ہے، یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، 3 بار پڑھ کر اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور چہرے پر پھیر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل پھوڑے پھنسی دانے جو بھی ہے انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہو۔ یا رقیبو، یا رقیب، قاف یہ نقطوں والا قاف ہے، قر پڑھا جائے، یا رقیبو، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں اگر چہرے پر دانے وغیرہ نکل آئے ہیں۔ احمد علی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ والدہ کے جوڑوں میں کافی تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ عز و جل ان کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ بڑا پیارا وظیفہ ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ میں اسے تحریر فرمایا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھتی رہیں ان کی والدہ، انشاءاللہ عز و جل جسم میں جوڑوں میں کہیں بھی درد ہوگا انشاءاللہ اس کی برکت سے درد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے شہزاد بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ ایک تو پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا اور گھبراہٹ ان کو بہت زیادہ رہتی ہے، بے چین رہتے ہیں، طبیعت میں عجیب سی ان کی ایک کیفیت رہتی ہے۔ اللہ عز و جل ان کی گھبراہٹ اور پریشانی دور فرمائے۔ بڑا پیارا وظیفہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 بار پڑھ کر 60 ٹائم 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں تو انشاءاللہ عز و جل جو گھبراہٹ ہے انشاءاللہ اس سے نجات حاصل ہوگی۔ مزید انہوں نے کہا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو پڑھائی میں دل لگنے کے لیے 101 بار ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ یا اللہ یا رحمان یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل وہ پانی پئیں، پڑھائی میں انشاءاللہ دل لگنے لگ جائے گا، پڑھائی میں بھی دل لگے گا اور آپ کی گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی، بے چینی دور ہوگی، ذہنی قلبی سکون نصیب ہوگا۔ مدنی قافلے میں بھی آپ سفر کیجیے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، آپ شرکت کریں۔ ایک قلبی طور پر الحمدللہ سکون حاصل ہوگا، ذہنی سکون ملے گا، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملیں گی، ان کی صحبت ملے گی، اور الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار جو سنت بھرا اجتماع ہوتا ہے تو سننے مغرب کی نماز کے بعد تلاوت، نعت شریف، سنت بھرا بیان، پھر ذکر اللہ عز و جل اجتماعی طور پر، اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ آپ شرکت کریں، دعوت اسلامی کے جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں اس میں آپ سفر کیجئے، الحمدللہ عز و جل قلبی طور پہ سکون حاصل ہوگا، ذہنی سکون ملے گا، آپ کی گھبراہٹ بے چینی یہ سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ باقی جو آپ کو وظائف بتائے گئے یہ بھی آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، قواعد و مخارج کی رعایت کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہماری قاسم بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ ایک تو گھر میں کافی ناچاکی کے معاملات ہیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، کاروبار میں بھی ان کو کافی آزمائش کا سامنا ہے۔ اگر گھر میں بیماری و غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی و ناداری سے
निजात हासिल होगी इंशाअल्लाह सवजल। अच्छा, इसी तरह हमारे आमिर अली भाई की कौल थी, उन्होंने इस्तिखारे के हवाले से कहा था, तो ये मालूम कर रहे थे कि एक तो मैदे में इनकी तकलीफ़ है, कारोबारी हवाले से काफ़ी परेशानियाँ भी हैं, और ये बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, बेहतर है या नहीं इनका, बाकी और इनके साथ क्या मामला आ रहे हैं इस्तिखारे में? जी, आमिर भाई का इस्तिखारा किया है, बाकी जो इन्होंने परेशानियों का जिक्र किया उस हवाले से तो इनके साथ कोई जादू बंदिश का मामला नहीं है, तो वही के जाने के हवाले से तो इनका जाना इनके हक़ में बेहतर का इशारा आ रहा है। बेहतर है जी, बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। बैरून मुल्क के सफ़र से पहले मदनी काफ़िले में आप सफ़र कीजिए, इल्म दीन हासिल कीजिए, और मदनी काफ़िले में सफ़र करके दुआएं करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका सफ़र आसान होगा, आपके मसाइल हल हो जाएंगे, और जो आपने अपने कारोबारी मामलात की परेशानियों का बताया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से वो परेशानियाँ भी दूर होंगी। बाकी मैदे में तकलीफ़ के हवाले से भी उन्होंने कहा था, इस हवाले से कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाइए कि इनकी तकलीफ़ भी दूर हो जाए। इस हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की किताब मदनी पंसुरा के फैज़ान औराद में एक वजीफ़ा है कि या अज़ीम या अज़ीम या अज़ीम 7 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके पी लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैदे के तकलीफ़ वगैरह से निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह। बाकी ताबीरात अत्तारिया के बस्ते से भी आप रब्ता कीजिए, ताबीरात अत्तारिया हासिल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी बीमारी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारे मीर खान भाई की कौल थी, ये मालूम कर रहे थे कि पाँव में भी दर्द है और इनके ज़ख़म हो चुका है, और बाकी इसके अलावा शुगर भी है इनको ना जी, तो इस्तिखारे के हवाले से इन्होंने कहा था। जी, इनका इस्तिखारा किया है, इस्तिखारे में तो इनके साथ बीमारी का मामला है, कोई ऐसा जादू बंदिश वगैरह का मामला नहीं है। तो शुगर के हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने एक वजीफ़ा अपनी किताब मदनी पंसूरे के सफ़हा नंबर 244 पर लिखा है कि रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये वजीफ़ा जो है कुरानी दुआ रोज़ाना सुबह और शाम 3-3 बार अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर पानी पर दम करके पी लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शुगर के मर्ज़ से निजात मिलेगी। इंशाअल्लाह इलाज तहसूल शिफा है। जो आपको वजीफ़ा बताया गया मदनी पंसूरा में से आपको बताया गया है, ये आप हासिल कीजिए, इसमें लिखा हुआ है, और मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। कुछ मैसेजेस मदनी चैनल के नाज़रीन हम आपके शामिल करते हैं। हमारे एक इस्लामी भाई हैं, मालूम कर रहे हैं कि मेरी जॉब के लिए कोई रूहानी इलाज बता दीजिए, जॉब नहीं मिल पा रही। तो अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही, रुकावटें आ रही हैं, जॉब के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ बात नहीं बन पाती, तो इस हवाले से वजीफ़ा समाअत फरमा लीजिए कि गैर मकरूह वक्त में 2 रकात नमाज नफल अदा कीजिए, और सलाम फेरने के बाद या लतीफ़ु 182 बार अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर जायज़ और आसान मुलाज़मत या हलाल रोज़गार मिलने के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दुआ कबूल होगी और आपको अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी, मुलाज़मत आपको मिल जाएगी। बाकी कोशिश भी देखिए आपने जारी रखना है, वजीफ़ा भी पढ़ें, साथ साथ कोशिश भी जारी रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, इसी तरह ये हमारे एक और इस्लामी भाई हैं, ये मालूम कर रहे हैं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े काफ़ी होते हैं, तो हमारे घर के लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं, इस हवाले से कोई वजीफ़ा बता दीजिए। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। अगर आपस में ना इत्तेफाकियाँ हों, लड़ाई झगड़े रहते हों, तो 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर पानी पे दम करके ये पानी पिला दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नफ़रत ये मोहब्बत में बदल जाएगी और आपस की लड़ाई झगड़े भी दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई ये मालूम कर रहे हैं कि मुझे काफ़ी दिनों से बुखार रहता है और सही नहीं हो रहा, इस हवाले से कोई वजीफ़ा हो तो बता दीजिए। तो जो काफ़ी दिनों से बुखार में हो, अक्सर बुखार रहता हो, तो उसे चाहिए कि कसरत के साथ ये वजीफ़ा पढ़े, बिस्मिल्लाहिल कबीर बिस्मिल्लाहिल कबीर बिस्मिल्लाहिल कबीर। कसरत के साथ ये वजीफ़ा पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बुखार उतर जाएगा। बाकी अगर बुखार का जैसे सिलसिला है, ये मर्ज़ है, ये बीमारी है, तो आप ताबीरात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके ताबीरात अत्तारिया भी हासिल कीजिए। कई मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ताबीरात अत्तारिया के बस्ते लगते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह ताबीरात दिए जाते हैं। आप अपनी बीमारियों से हिफाजत के लिए, परेशानियों से नजात के लिए, आजमाइशों से महफूज रहने के लिए ताबीरात अत्तारिया हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इन ताबीरात अत्तारिया की बरकत से भी आपके मसाइल हल हो जाएंगे और आपकी बीमारियाँ, आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे
کیے گا ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں۔ الحمدللہ عز و جل اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں موصول ہوتی ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستوں پر آ کر بتاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کر کے ہم نے وہاں جا کر دعا کی، اللہ عز و جل کی رحمت سے ہمارے مسائل حل ہو گئے۔ تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کر دعائیں کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ایسا کرم ہوگا کہ آپ کو اس کی برکتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ استعمال کیجیے، اور جتنے وظائف آپ کو بتائے گئے ان سب میں اولاً کوشش یہ کرنی ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ، قواعد و مخارج کی رعایت کے ساتھ ان وظائف کو پڑھنا ہے، اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تاکہ ہم سب کو چاہیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں، کبھی بھی شکوہ شکایت میں نہ پڑھیں، نہ شکری میں نہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور مصلحت کو ہم نہیں جانتے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، صبر کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، بیماریوں پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماری، پریشانی، قرض داری، گھریلو ناچاقی، تنگ دستی، لڑائی جھگڑے، ناجائز مقدمے بازیاں دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا